مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیگیٹیریس یعنی برج قوس۔ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا برج سیگیٹیریس یعنی برج قوس ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں کاروباری حضرات کی، بزنس مین۔ تو بزنس مین حضرات جو ہیں، آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے حالات تھوڑے سے بہتر رہیں گے، کیونکہ 12 کے 12 برجوں میں صرف ایک آپ کا ایسا برج ہے جس کے کاروباری حالات بہت اچھے ہوں گے۔ آپ کا کاروبار بھی چلے گا، ترقی بھی ہوگی، نئے آرڈر بھی ملیں گے اور تقریباً ہر طرح سے آپ کو یہ بہتری رہے گی۔ نوکری والے جو لوگ ہیں ان کے معاملات بھی بہت زیادہ اعلیٰ رہیں گے۔ آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے باسز کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو نئے آرڈر مل سکتے ہیں اور جو ہے آپ کے نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں، ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور آپ کے باسز آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد بے روزگار لوگ، جن لوگوں کی نوکری کا مسئلہ ہے، تو آپ کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں نوکری ملنے کے، مگر پڑھائی اور صدقہ کرنے کے بعد۔ آپ کے جو سٹار والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر بد بہت جلدی لگتی ہے، تو ویسے بھی آپ کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے۔ بے اولاد لوگ، جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، ان کے لیے تو ویسے ہی یہ جو 3 مہینے ہیں بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، میری کسی بہن بیٹی کو جو ہے ورم سوزش کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں۔ میرے کسی بھائی کو نامردگی کا یا کوئی ایسی پرابلم ہے، کمزوری کا اس کا علاج کرائیں، کیونکہ جو پہلے علاج نہیں ہوئے اگر آپ اس ماہ رمضان میں کرائیں گے تو آپ کا علاج بہت جلدی بھی ہوگا اور آپ کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ اور آنے والے 2 مہینے حمل کنسیو کرنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ حمل لازمی کنسیو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی یا اندر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو آ جاتے ہیں جی لو والوں کی طرف۔ تو آپ کے لو والوں کے معاملے بھی اس برج والے جو ہیں ان کا بہت اعلیٰ رہے گا۔ صرف آپ کا غصہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس میں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے بہت پرہیز کریں، اور صرف آپ کے سٹار کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز ہیں جس لڑکی سے یا جس لڑکے سے آپ پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندش نہ ہوئی تو رمضان اور رمضان سے اگلے مہینے کے اندر آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جو اب آ جاتے ہیں جی جن لوگوں کا رشتے کی بندش کا معاملہ ہے، تو آپ کے بھی بہت اعلیٰ حالات رہیں گے۔ اگر کوئی بندش نہیں ہے تو میں نے جو صدقہ بتایا ہے وہ کریں، اور اس کے ساتھ آپ پڑھائی کریں اور نقش اپنے پاس رکھیں جو میں نے بتایا، تو آپ کے بھی یہ بندش کی پرابلم اس ماہ رمضان میں بہت جلدی ٹوٹنے کے چانسز ہیں، اور رمضان کے فوراً بعد یا رمضان میں ہی آپ کا رشتہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اور اس برج والوں میں سے زیادہ تر لوگوں کا رشتہ رشتہ داروں میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کے اندر آپ کو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو رشتے کے بارے میں کوئی خوشخبری ملے گی اور رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو جی ازدواجی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی جو ہے، ایک سب سے پہلے بات بتا دوں، یہ بات برجوں کے باہر ہے، عید آ گئی ہے، تو میرے بھائیوں بیویاں سب کی لڑیں گی، سب کی بیویوں نے خرچے مانگنے ہیں، پیسے زیادہ ہوں گے، اخراجات زیادہ ہوں گے،
اور آمدن جو ہے آمدن سے زیادہ ہونے ہیں ظاہر ہے، تو اس معاملے میں آ کے لڑائی ہوگی۔ اس کا برج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عید سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ مگر اوورآل اگر آپ کا دیکھا جائے تو آپ کی جو شادی کی ویسے معاملات ہیں بہت اعلیٰ رہیں گے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے، والدین کے ساتھ اچھے رہیں گے، والدین آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں۔ کچھ لوگ آپ کے غصے کو استعمال کر کے آپ کے گھر میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کیجیے گا۔ جی، تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا۔ یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی۔ اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے۔ تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں، اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی، اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، ہر طرح کی اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر، پانی کے اندر۔ صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش، ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے، تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا، سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے۔ آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کے سر سے وارنا ہے۔ اگر دونوں موجود ہیں الحمدللہ، والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے، اگر بیوی نہیں ہے، آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے، اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر، یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر، کسی باہر جگہ پر نہیں، اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی اگر تو وہ کھا لی جائیں، پرندے آ کر کھا لیتے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جو میں سٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں اور اس کا صدقہ دیں، اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں، آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اور اگر گولیاں نہیں کھائی جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا اور پھر آپ یہ عمل کریں، تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا۔ اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے، گھر کی خوشی، گھر کی ہر ایک چیز، دولت، ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا، وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ، اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے صدقہ اوپر دیا، اب صدقہ نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے
وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے. اگر جانور صدقہ کھا لیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا. اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے, جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے, اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چیز مائنڈ میں رکھنی, اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے. ریزن آپ کو میں نے بتا دیا, اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے, اپنا علاج کروانا ہے اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو. پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا, اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو. مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں, پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں. تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کی بارے میں بات کرتے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. فرض پڑھ لینے ہیں. فرضوں کے بعد یہ ہوگا دعا سے پہلے 221 بار یا واجدو یا وحیدو, 11 بار درود ابراہیمی پہلے, 11 بار درود ابراہیمی بعد میں, 221 بار سینٹر میں پڑھا جائے گا یا واجدو یا وحیدو. یہ آپ کے سٹار کی پڑھائی ہے. اس کے بعد دن کے اندر جب بھی آپ کو یاد آئے آپ لاتعداد پڑھیں, بغیر گنے, بغیر وضو کے. وضو میں پڑھیں تو ٹھیک, نہ ہو تو بغیر وضو کے آپ پڑھیں. اس کی گنتی آپ نے نہیں کرنی. 1 منٹ, 2 منٹ, 30 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, جتنا آپ کر سکیں اتنا آپ کریں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. صدقہ آپ کا 5 چھٹاک یعنی کہ 1 پاؤ گوشت مرغی کا لینا ہے آپ نے, بون لیس گوشت لینا ہے آپ نے. اور مئی کے مہینے کے پہلے سوموار والے دن آپ نے, یاد رہے یہاں پر بوٹی بڑی نہ ہو, بوٹی چھوٹی چھوٹی ہو تاکہ زیادہ جانوروں کے منہ میں جا سکے, قیمہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو 5 چھٹاک گوشت لینا ہے, بون لیس ہو, چھوٹی چھوٹی بوٹی ہو, وہ آپ نے لے کے کسی ویرانے میں چلا جانا ہے. اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے اور اس کو پھینک دینا ہے. اور جب آپ اس کو پھینکیں گے تو آپ نے آواز دینی ہے, بول زور سے نہیں, اپنے دل میں یا اپنے منہ میں کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں, کیونکہ سوموار کا روز آپ کی پیدائش کا دن ہے. تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں بس, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو آپ نے ایک ہی بار صدقہ دینا ہے. اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے سوموار کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اگلے سوموار کو کر لیں, اس کے بعد دیکھ رہے ہیں تو اس لے کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کریں. اس کے بعد آ گیا یہ آپ کا سٹار کا نقش ہے. اس کا اوپر والا حصہ جو میں نے کالا رکھا ہے یہ آپ نے پوائنٹر سے لکھ لینا ہے, کالے پوائنٹر سے. اور نیچے والا حصہ آپ نے زعفران کے ساتھ لکھنا ہے جو پیلا ہے کل شریف کا. تو یہ آپ لکھ کر اپنے گلے میں پہنیں یا سیدھے بازو کے ساتھ باندھیں. گلے میں پہننا افضل ہے, بازو کے ساتھ باندھنا نارمل ہے. پرس میں نہیں رکھ سکتے, جیب میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, اس کے صرف یہی 2 مقام ہیں. اگر آپ لکھ لیں تو ٹھیک ہے, نہ لکھ سکے تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں. میرے پاس یہ نقش موجود ہے. اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے نقش کا, صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہوگا منگوانے کا. تو یہ آپ کا 3 مہینے کا نقش ہے. 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے یہ نقش بدلی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی اور پرابلم ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہو جو میں نے ویڈیو میں نہ بتائی ہو, تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے, اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے. تو انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کو جواب دے دوں گا. اور اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کا پرابلم ہے, گھریلو جھگڑے کا مسئلہ, رشتے کی بندش کی پرابلم, کاروبار کا مسئلہ ہے اور آپ سے اس کا حل نہیں ہو رہا, تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر. انشاءاللہ تعالی اس کا حل ہو جائے گا. تو تب آپ مجھے اجازت دیجئے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.